السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج سے ہم اپنی قرآن کلاس شروع کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ۔ آج سے ہم ایک آیت، دو آیت، تین آیت، جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ یوں شروع فرماتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی شان گرامی کے لائق ہے، پھر فرماتے جسے اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راستے پر نہیں لاتا۔ بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ پھر آپ فرماتے مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے۔ آپ جب قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، آواز بلند ہو جاتی، اور غصے کے آثار چہرے پر نمایاں ہو جاتے۔ یوں لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، یعنی اس کے حملے کی خبر دے رہے ہیں کہ تم پر صبح حملہ کر دے گا یا شام کو۔ پھر فرماتے جو شخص مال چھوڑ جائے وہ تو اس کے رشتہ داروں کو ملے گا، اور جو آدمی قرض یا چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ضائع ہونے کے خطرے سے چھوڑ جائے تو وہ میرے سپرد ہوں گے، اور ان کے اخراجات اور قرض وغیرہ کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی، کیونکہ مومنین سے میرا تعلق اور رشتہ تمام رشتوں سے قوی ہے، مضبوط ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک۔ جی تو بھائیو، آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ سورۃ الفاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی پھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا جائے۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجہ سے کیا کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر ان سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے، اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھ جاتا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن و کوئی خوبی کمال، اس کے سر چشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بس اگر اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے
گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمت گزار بنے، تو وہ خالق کمال ہے نہ کہ صاحب کمال۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحم والا۔ انسان کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فرمانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اس معنی کا ایک لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے۔ جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے، اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحمان کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنے مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد حساب کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کے فرمانی کا حق ادا کرنے کے لیے رحمان کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کو فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس کو چٹے کا لفظ دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ گورا چٹا کہا جاتا ہے۔ جب کسی لمبے کو لمبا کہا جاتا ہے تو اس کو خالی لمبا ہی نہیں، اس کو لمب تڑنگا بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک زیادہ اس کو لفظ بولنا۔ تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یعنی اس دن کا مالک جب تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کا کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصب کے آخری فیصلے کے روز وہی پورا اقتدار کا مالک ہے، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں، لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد میں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرماندار بھی ہیں، اور بندے بھی، غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے بلکہ استنانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے، اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد ہی ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔